سر یہ بتائے گا کہ کیا سمجھتے ہیں کہ بھارت کی جانب سے ابھی بھی بیانات جو آ رہے ہیں کہ آپریشن سندور تو ابھی جاری ہے، نریندر مودی کے اس طرح کے بیانات آ رہے ہیں، ظاہر ہے جس طرح کی شکست بھارت کو ہوئی ہے وہ خاموش بیٹھ تو نہیں سکتا. ساتھ ساتھ انہوں نے ایک طرف اپنی پراکسیز تو لانچ کر دی ہیں، لیکن ایک کنونشنل وار کا خطرہ آپ سمجھتے ہیں کہ اب بھی موجود ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت شکریہ فار گیٹنگ می اوور. دیکھیے جو کچھ بھارت کے ساتھ ہوا ہے اور جتنے برے طریقے سے مسٹر مودی نے پولیٹیکو ملٹری سسٹم اور انڈیا کی عوام کو لیٹ ڈاؤن کیا ہے، تو یہ اس طرح کے جارحانہ ہیجان خیز جو بیانات آنے ہیں وہ نیچرل ہیں، وہ لاس آف فیس ہے، وہ اس شکست سے نکل کے ایک نیا نیریٹو بنانا ہے اور ایک فیس سیونگ ڈھونڈنی ہے. لیکن آپ دیکھ لیجئے اتنا ہم جارحانہ رویہ نہیں رکھتے جتنا جو ہے ہندوستان کے اندر وہاں کے لوگوں نے، وہاں کے پولیٹیشنز نے اختیار کیا ہے. جی ہاں. تو بہرحال آپ کا سوال یہ ہے کہ کنونشنل جنگ کا ابھی بھی خطرہ ہے یا نہیں. تو میرے خیال میں چیئرمین جوائنٹ چیف کی جو لیٹسٹ جو کل کی جی ہاں. جو تقریر ہے یا جو انٹرویوز بات ہم چیت ہے اس میں چونکہ جو سیز فائر ہوتا ہے تو اس میں پورا ملٹری ویئر ودال جہاں جہاں پہ ڈپلوائے ہوتا ہے وہ اس کا پروسیس پھر رول بیک ہوتا ہے. جی ہاں. تو وہ پروسیس پہ گہری نظر ہے ہماری. تو میرے ذہن میں ابھی اگر انڈیا 10 مئی سے آگے جانا چاہتا ہے تو پھر اس کو وہیں سے شروع کرنا پڑے گا. پھر وہیں جہاں پہ ان کی برداشت ہی ختم ہو گئی تھی ہم سے مزید لڑنے کی اور سیز فائر کے لیے وہاں پہ وہ ایگری ہو گئے تھے، اب اس سے زیادہ کیا وہ اپنی بربادی چاہتے ہیں؟ تو میرے خیال میں ابھی ان کا ویئر ودال، ملٹری ویئر ودال بھی رول بیک کیا ہے اور فی الحال جو ہے کنونشنل جنگ کی اس طریقے سے مجھے اس کے کوئی خد و خال نظر نہیں آ رہے. بالکل سر، آپ نے درست نشاندہی کی بات یہ ہے کہ ہم دونوں ممالک جی ہم دونوں ممالک کتنے دور چلے گئے ہیں، خاص طور پہ انڈیا اور نفرت میں، اور وہ بھی شکست کے بعد. تو آپ کو شکست خوردہ ذہن کو خاص طور پہ ساتھ ساتھ پڑھتے رہنا ہے اور اس سے آنکھ نہیں جھپکنی. اور سر ظاہر ہے انہوں نے ایک طرف تو کنونشنل وارفیئر میں تو شدید مار کھانے کے بعد اب بھارت نے ایک نیا محاذ پاکستان کے خلاف تیز کیا ہے، جو پراکسیز آلریڈی بھارت پاکستان کے اندر چلا رہا ہے. بلوچستان کے اندر جو فتنہ الہندوستان جو ہے وہ کافی زیادہ دیکھ رہے ہیں، ان کی کارروائیاں تیز ہو گئی ہے جب سے بھارت کو مار پڑی ہے اس وار کے اندر. کل بھی ایک بڑی کارروائی ہوئی جس میں آپ نے دیکھا کہ سوراب میں ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ان کے خاندان کو، سرکاری افسران کو نشانہ بنایا گیا. تو کیا سمجھتے ہیں اس مسئلے کا؟ آپ تو ظاہر خود وہاں پہ سدرن کمانڈ بھی آپ نے کمانڈ کی ہے سر، آپ خود وہاں پہ رہے بھی ہیں، تو آپ کو اس مسئلے کا حل کیا دکھائی دے رہا ہے سر؟ جو اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں بلوچستان کے اندر کافی زیادہ کاروائیاں تیز ہو رہی ہیں، تو جو ہماری ایک اپروچ ہے موجودہ اینٹی ٹیررزم کی وہ ٹھیک اپروچ چل رہی ہے؟ جو تقریباً ظاہر ڈیلی 150 کے قریب جو ہے کائنیٹک ڈومین میں کوئی وہاں پہ جو انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز ہو رہے ہیں، یا میں اب یہ اپروچ تبدیل کرنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہو رہا ہے اس سے ہم کامیاب تو نہیں ہو رہے اور ایک طرح کا سٹیل میٹ ہے. اب میرے میں بہت جھجک ہے کیونکہ میں بلوچستان کے لوگوں سے بہت پیار کرتا ہوں، اور یہ جو نوجوان آج کل بی ایل اے کی صفوں میں جو مل کے تو اپنے ہی پیارے وطن سے لڑ رہے ہیں، غالباً یہ اس وقت بہت چھوٹے تھے. 2015 کی بات کر رہا ہوں، 2013 سے 15 کی بات، جب میں وہاں پہ تھا. اور وہ جو بلوچستان اللہ کی مدد سے ہم سب نے
مل جل کے میں نے، مالک صاحب نے، اس وقت کے لوگوں نے، بچوں نے، بچیوں نے، پارلیمنٹ نے جو وہ دیا تھا وہ اس طریقے سے سنبھل نہیں سکا. تو کبھی بھی حقیقت سے نظر نہیں چرانی چاہیے. تو ابھی یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس سے یہ بات نہیں سنبھل رہی. تو اب اگر میں کوئی مشورہ دینا چاہوں تو سب سے پہلی بات میں کہنا چاہوں گا کہ جو بلوچستان میں یہ دہشت گردی چل رہی ہے اس کو آئیڈینٹیفائی کریں کہ کون کروا رہا ہے. ہمیں تمام ملکوں کا تو پتہ ہے، لیکن وہ لوگ جو یہاں سے جا کے بھاگ کے کچھ ممالک میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کو آپ کیوں بھولے ہوئے ہیں؟ کیا وہ دے آر انٹچیبلس؟ بیکاز وہی سارا کچھ موٹیویٹ کر رہے ہیں، انسپائر کر رہے ہیں اور آپ کے دشمن کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں. تو پلیز ڈونٹ اسپیئر دیم، گو فار دیم. اور یہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو لیڈرشپ ہے جو اس دہشت گردی کی وہ ساری سکون سے باہر بیٹھی ہوئی ہے. تو آپ پاکستان کے طور پہ کیا کر رہے ہیں؟ ان کے ساتھ کیسے آپ ہینڈل کر رہے ہیں؟ پلیز گو ٹو دیم، ریچ آؤٹ ٹو دیم. اور اس میں میں یہ کہوں گا کہ خان آف قلات جو ہیں وہ نان ملیٹنٹ ہیں، وہ ان کی بڑی ایک قابل عزت حیثیت ہے. وہ ناراض ہیں اپنے ان نوابوں اور سرداروں سے بھی جنہوں نے ان کو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں بھیجا تھا، اور وہ ناراض ہیں پاکستان سے بھی. تو وہ نان ملیٹنٹ ہیں. تو میں سمجھتا ہوں ان کو باعزت طریقے سے واپس لے آئیں، اور باقی جو ہیں ان کے ساتھ جو بھی آپ نے کرنا ہے ان کو واپس لانا ہے یا ان کے ساتھ کوئی بات چیت کرنی ہے، کوئی بھی سلوشن کرنا ہے، تاکہ آپ لیڈرشپ جو ہے نا وہ بالکل فری ہینڈ کے ساتھ نہ ہو. نمبر 1. نمبر 2، آپ کو افغانستان اور ایران کے ساتھ بھی بہت کلیئرلی بات کرنی پڑے گی. جہاں پہ بھی ان کا کوئی شبہ ہے، بیسز ہیں، یہ وہ سارا کچھ، تو آپ کو بڑی کوآپریٹو اپروچ کے ساتھ افغانستان کے ساتھ اور ایران کے ساتھ بھی، یعنی کہ آپ نے پہلا ہاتھ لیڈرشپ پہ ڈالنا ہے. پلیز اس کو مت بھولیں، بیکاز وہ لڑاتے رہیں گے، آگے ہمارے ہی بچے ہم سے ہی لڑتے رہیں گے اور یہ پھر بات بڑھتی جائے گی. تو میں جن بچوں کو پیار کرتا رہا ہوں، سنیے گا ذرا میری بات، میں ان کے متعلق کوئی آپریشنز والی بات کیسے کروں، کس دل کے ساتھ کروں، لیکن بات یہ ہے کہ جس نے آپ کا گلا پکڑا ہوا ہے اس سے آپ کو بڑی پرسیجن کے ساتھ جو ہے اس سے آپ کو گلا چھڑانا پڑے گا. اور جو لوگ سہمے ہوئے ہیں، جو ابھی آپ کو انٹیلیجنس بھی نہیں دے رہے، ڈرے ہوئے ہیں، خائف ہیں، ان کو آپ کو گلے لگانا پڑے گا. تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ بلوچستان میں نفرت ہے جس کو آپ نے ختم کرنا ہے. بلوچستان میں ایک مائنڈ سیٹ ہے، ایک سوچ ہے، دل میں جو ہے وہ آپ نے ون اوور کرنی ہے، ایک سوچ ون اوور کرنی ہے. آپ نے دل جیتنا ہے لوگوں کا. وہاں بلوچستان کے لیے آپ نے امن جیتنا ہے، جنگ نہیں جیتنی.